الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان يسجد وآله بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا ذو البدوء قصہ مختصر. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لامحدود درود و سلام حضور جان عالم نبی محتشم خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین علیہ تحیت و تسلیم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے کے بعد عنقریب چند ایک دن کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک ساعت اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جو امت مسلمہ کے لیے خیر اور اجر کا باعث نہ بن رہا ہو. اس مہینے میں دن کے وقت روزے کی حالت میں رب کی بندگی کا اظہار ہے اور رات کے وقت قیام اللیل کی شکل میں نوافل کی ادائیگی کے انداز میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرف سے عبادت کا کوئی لالچ نہیں ہے، مگر اللہ نے انسان کے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ پرفتن دور میں
جب دین اسلام کے اوپر عمل کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہوگا، اس دوران امت مسلمہ کو رب تعالیٰ نے کچھ ایسے بہانے اور کچھ ایسے اسباب عطا فرمائے کہ جن کی ادائیگی کر کے، جن کو بجا لا کر بندہ جو وقتی طور پہ رب سے دور ہوا ہے، اس دوری کا ازالہ کرتے ہوئے رب کی رحمتوں کے حصار میں داخل ہو جائے۔ وہ جو اسباب رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک سبب ماہ رمضان شریف بھی ہے۔ اس کو ایک خاص نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ انسان اور خاص طور پہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو رب تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اسی پاک مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ تو کسی بھی نعمت کی جب قدر نہ کی جائے تو وہ چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، وہ مٹی کی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مٹی ہو اور اس کو بھی رب کی عطا کردہ نعمت سمجھ کر سنبھال کے رکھا جائے اور اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے جیسے رب نے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے ایک ایک ذرے کے بدلے میں بندے کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح نیکیوں کا جو موسم بہار اور ایک عظیم فصل ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ شکر کو ادا کریں اور رب تعالیٰ کی بندگی کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے اندر اپنا شمار کروانے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ رمضان ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ کس لیے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت موجود ہے، اور اس میں واضح طور پہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی ہیں۔ اب وہ فرق کرنے والی جو کتاب جس مہینے کے اندر نازل کی گئی ہے، اس کے بارے میں آگے مزید رب نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی بندہ اس مہینے کو پا لے۔ مہینے کو پا لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، صحت اور سلامتی کے ساتھ اس کے روزے رکھ سکتا ہے، باحفاظت اس کو مکمل طور پہ ادا کر سکتا ہے، اس بندے کے کو چاہیے کہ وہ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے روزے رکھ کے رب کی بندگی کو بجا لائے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے۔ تو یہ مہینہ جو ہے، یوں ہی سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی پوری زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے، ایک خاص قیمتی مرحلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا عطا فرما رہا ہے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس مہینے کو رب کی بندگی کے اندر گزاریں، اس کے ذکر و فکر کے اندر گزاریں اور اس کی یاد کے اندر اس کو گزارتے ہوئے اس مہینے کو خیر آباد کہہ کے خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے سے جدا کریں۔ اس کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، یبشر اصحابہ، حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشخبری سنائی، بشارت دی اور فرمایا
قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے. قد جاءکم رمضان، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ ایسا ہے کہ شہر مبارک، وہ بڑی برکت والا ہے. افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے. افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے میں رب نے تمہارے لیے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندوں کو یہ عنایت خاص عطا فرمائی ہے کہ بندوں کو کسی بھی حوالے سے جہنم کے اندر نہیں جانے دینا. کوئی ایسا عمل بندوں سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو جائے یا وہ گناہ کا سبب بن جائے ان کا وہ عمل. رب تعالیٰ نے اس کے تمام تر اسباب کو بند کیا اور بندوں کو فری ہینڈ دیا کہ تم صبح شام رات اور دن کو ہر لحظہ ہر لمحے کے اندر اس مہینے میں کوئی بھی عمل تم نے ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے، بلکہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، صرف اور صرف کھلے ہیں تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اب بندے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرے رب نے اتنی رحیمی اور کریمی کا میرے ساتھ اظہار فرمایا ہے، اتنا کرم میرے اوپر کیا ہے کہ مجھے جس جہنم نے مجھے ہر لحظہ ہر لمحہ پکارا، اللہ رب العزت نے اس کی پکار کو بند کر دیا، اس کے دروازے بند کر دیے، اور مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے وہ کام کرنے ہیں کہ جو تمہارے لیے جنت کمانے کا سبب بنے. تو میں بھی اس مہینے کے اندر ہر اس کام سے اجتناب کروں اور بچ جاؤں کہ جس سے اللہ رب العزت نے جو جہنم کے دروازے میرے لیے کھولے ہیں، میں کہیں جان بوجھ کے خود کوشش کر کے اس جہنم کے دروازے اپنے پر کھلوانے کا سبب نہ بن جاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، باقی 11 مہینوں میں سے کسی دن کسی رات اور کسی وقت کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر اس بات کا سبب بن سکے کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. وہ کسی کے لیے بند ہوتے ہیں، کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن مہینہ رمضان کا واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر کسی کے اوپر، چاہے کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے، صرف پیدا شدہ وہ رب کا ہونا چاہیے، ہر انسان کے اوپر رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ پھر گناہ کا سبب بنتا ہے، پھر برائی کی طرف جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ کے اس مہینے کی ناقدری کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، صحت بھی تھی، سلامتی بھی تھی، مریض بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، مقیم تھا، روزہ اس کے لیے لازم تھا رکھنا، لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، چھوڑا اسے. وہ اس قدر گناہ گار ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ کا سبب اور اس کا جو گناہ کی جزا ہے وہ آپ کو اس حدیث پاک سے پتہ چل جائے گی. اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس بندے کا ذکر کیا کہ جو روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود روزے کی پابندیوں کو اپنے اوپر جاری نہیں ہونے دیتا اور روزے کی پابندیوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، وہ روزے اور غیر روزے کی کیفیت اور حالت کو بالکل متوازی کر دیتا ہے، برابر کر دیتا ہے، یکساں کر دیتا ہے. جن چیزوں سے روزے کی حالت میں رکنا چاہیے تھا وہ اپنے آپ کو نہیں روکتا، بلکہ پلٹ پلٹ کے روزہ رکھنے کے باوجود انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان سے گالی دینا نہ چھوڑا،
چغلی کرنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، کسی کے اوپر لعنت کے الفاظ بولنے نہ چھوڑے، کسی کے اوپر بہتان بازی کرنا نہ چھوڑی، قول زوری، ہر قسم کی غلط بات، جس بندے نے کسی بھی قسم کی غلط بات کو اگر روزہ رکھنے کے باوجود نہ چھوڑا، اور دوسرے نمبر پہ اس نے عمل بھی وہ کیے کہ جو روزے کی روحانیت کو تباہ کر سکتے تھے اور گناہ کا سبب بن سکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے سن لو، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ رب العزت کو تیرے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ تو بھوکا ہے، جاؤ جا کے کھاؤ پیو، عیاشی کرو، چونکہ روزے کا تو مقصد ہی تقوی اختیار کرنا تھا، روزے کا تو مقصد ہی اپنے ذہن و دل کو، اپنی طبیعت کو ہر قسم کی نفسانی کدورت سے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ جب تم نے اس تقوی کی بنیاد کو ہی توڑ ڈالا اور روزے کی جو ایک خاص اس کی نوعیت تھی اور ایک خاص اس کی جو کیفیت تھی، جو اس کی روحانیت کا اثر تھا، جب تم نے اس کو ہی تباہ کر دیا ہے تو پھر تو صرف نام کا بھوکا ہے، نام کا پیاسا ہے، جاؤ جا کے کھاؤ اور پیو۔ جیسا تم کھانے پینے کے وقت میں روزے ہونے کے باوجود، روزے کا موسم ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھ کے تو جیسے رب کی رحمتوں سے محروم تھا، روزہ رکھنے کے باوجود غلط کاریاں کر کے، غلط جملے اپنی زبان سے ادا کر کے، تیرا بھی حال وہی ہو چکا ہے جو کسی غیر روزہ دار کا ہونے والا ہے۔ تو یہ روزے کا ایک عمل، روزے کا ایک اثر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو بشارت دی، خوشخبری دی، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں وتغل فیہ الشیاطین، اور اس مہینے کے اندر شیطان کو آگ کی زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت مسلمہ کے اذہان کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے کے جا سکے۔ آگے حضور فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کے اندر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، اس کو رب تعالی نے اتنی عظمت اور بزرگی عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف رکھے گئے 1000 مہینے، 1000 مہینوں کی ساری راتوں کو تم نے جا کے عبادت کے اندر گزارا، دن کے وقت تم نے روزہ رکھا، رات کے وقت تم نے نفلی عبادت کی، 1000 مہینہ ایک طرف اور صرف لیلۃ القدر کی ایک رات ایک طرف۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، 1000 مہینوں کی ساری راتیں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ 1000 مہینوں کی ایک ایک رات کو تم نے زندہ کیا، ایک ایک رات کو تم نے شب بیداری کے اندر گزارا، ایک ایک رات کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہر رات کو تم نے سجدے اور قیام کی حالت میں رب کی بارگاہ میں زندہ کرتے ہوئے گزارا ہے۔ تیرے 1000 مہینے ایک طرف اور اس مہینے کی ایک رات کی ایک عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب رب تعالی 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں اس مہینے کے اندر، کتنی رحمتیں ہیں اس مہینے کے اندر۔ آگے مزید فرماتے ہیں اوہ لوگوں سنو، من حرم خیرہ فقد حرم، جو بندہ اس مہینے کی خیر سے محروم رہ گیا وہ بندہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمایا اس مہینے کے اندر جس بندے نے اس کی قدر نہ کی، اس کا احترام نہ کیا، اس کا ادب نہ کیا، اس کی عزت و توقیر نہ کی، وہ بندہ محروم ہو گیا اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے۔ تو کتنی برکتوں والا مہینہ ہے جس بندے نے اس عظیم مہینے کی برکتوں کو تباہ کر دیا، جس بندے نے اس عظیم مہینے کی برکتوں کو ضائع کر دیا، وہ بندہ پھر باقی کون سے دنوں کے اندر رحمتیں مانگتا پھرتا ہے؟ کیسے وہ رب کی رحمتوں کا حصار حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے وہ رب کی رحمتوں کا سایہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس مہینے کو رب تعالیٰ نے بڑی برکتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ابن رجب نے ایک جو ہے وہ حدیث پاک جو ہے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اتاکم شہر رمضان اتاکم سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، اے لوگوں سن لو،
یہ جو رمضان مہینہ ہے یہ سارے کے سارے مہینوں کا سردار ہے، جب یہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کو خوب عزت و احترام کے ساتھ ویلکم کیا کرو، اس کو خوش آمدید کہا کرو، یہ تمہاری بخشش کا سامان لے کے آتا ہے، یہ تمہارے لیے مغفرت اور گناہوں کی معافی کا ایک عظیم جو ہے مژدہ لے کے آتا ہے، اس کو خوب دل کے ساتھ ویلکم کیا کرو، اس کو مرحبا کہا کرو، اس کی راتوں کے اندر قیام کیا کرو، اس کے دنوں کے اندر صوم و صلاۃ کی پابندی کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، گناہوں سے محفوظ رہا کرو، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فمن ادا فیہ رمضان، جس بندے نے رمضان شریف میں ایک نفل کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے یوں کیا کہ جیسے اس نے ایک فرض کو ادا کیا ہے۔ ایک نفل جو بندہ اس مہینے کے اندر ادا کرتا ہے اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جس بندے نے اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کیا کان 70 فریضۃ فیما سواہ، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے باقی 11 مہینوں کے اندر جو 70 فرائض ادا کر کے ثواب مل سکتا تھا، رب تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض ادا کرنے کے برابر عطا فرما دیا ہے۔ ایک فرض کا ثواب اس مہینے کے اندر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل کا ثواب اس مہینے کے اندر ایک فرض کی ادائیگی کے برابر ہو جاتا ہے۔ کتنا جھلا ہے وہ بھولا مسلمان، کتنا وہ کم عقل بے وقوف ہے، کتنا احمق اور نادان ہے کہ اتنی برکت والا مہینہ اس کو نصیب ہو جائے تو اس کے باوجود وہ پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے دامن کو رب کی رحمتوں سے نہ سمیٹ سکے اور رب تعالیٰ کی برکتیں حاصل نہ کر سکے، تو ان لوگوں میں ہم نے شمار نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اس مہینے کا احترام بھی کرنا ہے اور اس کی عظمتوں اور برکتوں کو لوٹ کے اپنی بخشش اور مغفرت کے سماں کو بھی پیدا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو اس انداز سے ادا کرو۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کی آمد کے اوپر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگو سبحان اللہ ما تستقبلون وما لا یستقبلکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اظہار تعجب کیا میرے مصطفیٰ نے، 3 مرتبہ یہ جملہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام؟ ارشاد فرماتے ہیں لوگو دیکھو تو صحیح کس کا تم استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ ما تستقبلون وما یستقبلکم، کس کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، کیا ہمارے اوپر کوئی وحی اتر رہی ہے یا کوئی دشمن ہماری طرف آ رہا ہے؟ حضور کس بات کا اظہار تعجب کر رہے ہیں؟ حضور ہم حیران ہو رہے ہیں، تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کس چیز کی طرف ہماری توجہ جو ہے آپ اس طرف متوجہ ہمیں کروانا چاہتے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ وہی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر دشمن آ رہا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو اللہ، نہ تمہارے اوپر وحی اتر رہی ہے، نہ تمہاری طرف کوئی تمہارا دشمن آ رہا ہے، بلکہ فرمایا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے، جو رمضان جو تمہاری طرف آ رہا ہے نا، اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی پہلی رات میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی رات میں ہی جو بندہ قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو بندہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے، جو رب کی عبادت کرنے والا ہے، جو رب کو یاد کرنے والا ہے، اس کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کو اپنا رب خالق و مالک تسلیم کرتا ہے، اس کی بندگی کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ رب تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، اس کی بندگی کو ادا کرنے والا ہے، حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا لیکن بندگی کرنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، جو اس قبلے کو ماننے والا ہے رب تعالیٰ اس مہینے کی پہلی رات میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے
لیکن بندہ مسلمان کتنا غافل اور کتنا جو ہے اس سے دور چلا گیا. ایک رات کے اندر اگر رب گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو باقی جو 28 یا 29 راتیں ہیں اس میں پھر بندے کو کتنی خیر نصیب ہوتی ہوگی, کتنا کرم ملتا ہوگا, کتنی رحمتیں اس کو ملتی ہوگی. لہذا اس مہینے کی قدر اور اس کا احترام جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اسی شعب الایمان میں اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں یہ جملے موجود ہیں. توبہ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ آ جائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کی ایک ایک ساتھ کے اندر رب کو یاد کر کے اس سے رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کام ایسے ہیں کہ جو کثرت سے کیا کرو. وظیفہ بھی سن لے اس مہینے کا. 4 کام ایسے ہیں, کوئی تسبیح پہ نہیں پڑھنا, کوئی وضو کر کے بیٹھ کے نہیں پڑھنا, اس کے لیے مسجد خاص نہیں ہے, کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو بندے کو باؤنڈ کر دے. چلتے پھرتے عام طور پہ بھی تم کر سکتے ہو, جب تمہارا دل چاہے تم کر سکتے ہو. یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا کہ 4 چیزیں, 4 امور ایسے ہیں کو کثرت سے کیا کرو. دو کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے. مسلمانوں, میرے بھائیوں, دوستو سنو, اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے. ہمیں بتا دیا میرے مصطفیٰ نے. میرے مصطفیٰ میرے رب کے مزاج کو جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ میرے رب کی ذات کو, اس کی رحمت کو سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ رب کس انداز سے اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کی ذات کے اوپر رب کو راضی کر لو گے, اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم جتنا مرضی کوشش کر لو تمہیں اس سے بے نیازی نہیں ملے گی. اس پہ بھی سبحان اللہ بولے, بڑی اچھی بات ہے, یہ بھی بتانے والا ہوں آگے. بندہ جتنا مرضی بھاگے اس سے, رب پکڑ کے بندے کو وہاں پہ لے کے آئے گا. جتنی مرضی کوشش کر لے, یہ رب کی رحمت ہے. میں صرف رب کی یہاں پہ رحمت بتانے لگا ہوں. اس کا دوسرا اینگل بھی سمجھیے گا, رب عادل بھی ہے, رب برابری کرنے والا بھی ہے, یاد رکھیے گا, رب انصاف کرنے والا بھی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے. جب رب انصاف پہ آ جائے, جب اس کا ترازو اٹھ جائے, دعا یہ کرنی چاہیے کہ رب کا ترازو نہ اٹھے, اللہ کے دستے قدرت میں میزان عمل نہ آ جائے. اگر اس نے ہمارے اعمال کا ناپ تول کرنا شروع کر دیا تو گھاٹے کا سودا ہو جائے گا, پلے کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم, میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکارے. رب کی رحمت بتانے لگا ہوں. ایک اس کا عکس جمیل یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے, لیکن ایک اس کا عکس جمیل یہ بھی ہے کہ وہ ذوالجلال ہے. اس کے عذاب کا کوڑا بڑا زبردست برستا ہے, بڑا زبردست برستا ہے. تو دونوں چیزیں بتائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں سے تم اپنے رب کو اپنے پر راضی کر لو گے, اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تو جنہ مرضی بچ رہا ہے, جنہ مرضی نسل ہے, رب تیرے عہدے تو دور نہیں ہوتے گا, نہیں کرے گا. یا رسول اللہ کون سی ہیں جن 2 چیزوں سے تم اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کر لو گے اس مہینے کے اندر؟ خاص طور پہ مصطفیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ لَهُ. فرمایا 2 چیزیں وہ کہ جن کی وجہ سے تم اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کر لو گے. ایک یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا, اور دوسرا اس سے توبہ و استغفار کرتے رہنا. اب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے نماز ضروری ہے جی, اذان ضروری ہے نہیں نا ضروری. آپ چلتے پھرتے بھی کہہ سکتے ہیں مولا تو ایک ہے, تو وحدہ لا شریک ہے, تیری ہی قدرت وہ ہے جو سب سے کامل ہے, تیری شان کو کوئی سوال نہیں ہے, تیری عظمت کی بلندی کو کوئی روک نہیں سکتا, تیری ملکیت کو, تیری بادشاہت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو کوئی نماز خاص نہیں ہے, جہاں مرضی کرو, رات کو کرو, دن کو کرو, صبح کو کرو, شام کو کرو. وہ تو وہ رب ہے, وہ صبح بھی ایک ہے, شام کو بھی ایک ہے, وہ دن کو بھی ایک ہے, وہ رات کو بھی ایک ہے, وہ رات کی تاریکی میں بھی ایک ہے, دن کے سپیدے میں بھی ایک ہے, وہ ہر لحظہ ہر لمحہ عبادت میں بھی وہ ایک, غیر عبادت کی حالت کے اندر بھی وہ ایک ہے. اس کی وحدانیت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ نہ اس کے لیے وضو ضروری,
نہ اس کے لیے روزہ ضروری، نہ اس کے لیے نوافل ضروری، نہ اس کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری. ہر وقت وہ واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے. اس کو تم چلتے پھرتے بھی ایک کہہ سکتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے کلمے سے تر رکھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر وقت حضور فرماتے ہیں پہلی خصلت جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، جب اس کی وحدانیت کا تم راز اناپو گے تو وہ رب تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا، وہ رب تمہارے اوپر مشفق ہو جائے گا، وہ رب تمہارے اوپر رحیم بن جائے گا. رحیم تو وہ پہلے سے ہی ہے لیکن زیادہ رحیم بن جائے گا، زیادہ مہربان بن جائے گا. فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو. نمبر 2 وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے بخشش بھی طلب کرو. اب بخشش کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے. اپنی زبان سے جاری رکھو استغفر اللہ ربنا من کل ذنوبنا ومن سیئات اعمالنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے کلمات جاری رکھو. تو اس کے لیے کوئی تمہیں باؤنڈ نہیں کیا گیا، کوئی ایک وقت خاص کر کے تمہیں نہیں دیا گیا، بلکہ رب فرماتا ہے جب چاہو، جتنا چاہو، جیسے چاہو، جس وقت چاہو میری وحدانیت کا اقرار کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. اس مہینے کے اندر یقیناً تم مجھے پالو گے کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، راضی ہو چکا ہوں. اس مہینے میں جو بندہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے کتنا خاص وظیفہ. ایک تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی عبادت کی طرف آئے، اور دوسرا اپنے گناہوں کی معافی کروا لے. نمبر 2 دوسری وہ 2 چیزیں کہ جن سے تم جتنا مرضی مانگ لو بھاگ لو، رب تعالیٰ تمہیں اس سے مستغنی نہیں کرے گا، بے نیاز نہیں کرے گا. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے پرواہ نہیں، رب تمہیں اس سے لاپرواہ نہیں ہونے دے گا. کون سی ہے؟ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن 2 چیزوں سے کبھی تمہیں غنا حاصل نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ ہر وقت جنت کی طلب کیا کرو اور ہر وقت جہنم سے آزادی مانگا کرو. جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. تم جنت کی طلب نہ بھی کرو، جب تم اس کے بندے ہو تو اس نے تمہارے مقدر میں جنت ضرور لکھی ہے، جنت ضرور لکھی ہے، داخل تمہیں جنت میں وہ ضرور کرے گا. لیکن وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اس مہینے کے اندر جہنم کی پناہ بھی مانگ لیا کرو. اور جہنم کی پناہ کیسے مانگنی ہے؟ گناہ نہیں کرنا، معصیت کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ اپنے آپ کو رب کی بندگی اور توبہ استغفار کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ضرور پیش رکھنا ہے. تو یہ مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، بڑی قدرت والا اور بڑی شان اور شوکت والا ہے. تو اس مہینے کا ہم نے احترام کرنا